بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اویس کرنی کون ہے؟ آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، کروں ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ ہے۔ حضرت اویس کرنی نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس نے کہا کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماؤں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ تو میرے دوستو، آج کل کے معاشرے پہ نظر دوڑائیں، اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کا درمیانہ قد ہوگا، کالا اس کا رنگ ہوگا اور اس کے جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اویس کرنے کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ جو محشر مبشرہ میں شامل ہیں، جن دونوں کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی، ان دونوں کو حضرت اویس کرنے کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ ماں کا کیا مقام ہے اور ماں کی خدمت کرنے والے کا کیا درجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اویس کرنے سے اپنے لیے دعائیں کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حجاج اکرام کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ آپ نے پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلے والے کھڑے رہو۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے، مراد قبیلے والے کھڑے رہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف کرنی والے کھڑے رہو۔ مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے اور کرنی قبیلے سے صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں میں کرنی ہوں۔ آپ نے کہا کہ اویس جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ خراب لگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ یہ دونوں وہیں پر اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ اویس نے کہا کہ میں مزدور ہوں۔ اویس کرنی کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے سامنے جو ہستیاں بیٹھی ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اویس کرنی نے کہا جی میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا کہ آپ کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ولی بن ابن طالب۔ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ سردار ہو، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ لوگوں کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے محترم عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے کوئی جہاد نہیں تھا، کوئی تبلیغ نہیں تھی، کوئی تصوف نہیں تھا، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت تھی۔ جب سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس کرنی بھی چلیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ نے مجھے جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب اویس کرنی پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا تھا اور وہ تھی تیری ماں کی خدمت۔ تو اپنی انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل تمام جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ماں کی خدمت کرنے والے کو اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے یہ آپ کو اس ویڈیو سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت کرنے والے کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔